نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه. محترم حضرات، اس وقت جو حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اور حدیث مبارک سے پہلے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث مبارک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت یہ اس کے اوپر بہت بڑی اس کی دینی ذمہ داری ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف ان کے ذمہ داروں کو، ان کے ماں باپ کو توجہ دلائی اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مبارک ارشادات جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو نبیوں کی زندگی میں بھی یہ بات بطور خاص ملتی ہے کہ نبیوں نے بھی اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر فرمائی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت فرمائی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے. تمہاری موت اسلام ہی کے اوپر آئے وصیت کر کے ابراہیم بھی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو چلے گئے. اسی آیت کے بعد دوسری آیت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا گیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، یوں کہیے کہ موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے، آخری وقت ہے. ایسے آخری وقت میں، ایسے نازک وقت میں، نازک گھڑی میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کون سی فکر ستا رہی ہے؟
دنیا میں مرنے والے، دنیا سے جانے والے انسانوں کو طرح طرح کی فکریں ہوتی ہیں، کاروبار کا کیا ہوگا، کمپنی کا کیا ہوگا، فیکٹری کا کیا ہوگا، مکانات کا کیا ہوگا۔ وہ جاتے جاتے اس طرح کی کوئی نہ کوئی نصیحت اپنے بچوں کو کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ایک نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے۔ آپ نے اس موقع پر اپنے بچوں کو بلایا، اپنی اولاد کو طلب کیا اور اپنے بچوں کو بلا کر کے ایک بات ان سے پوچھی، اس قالنی بنی ہی ماتا بدون بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، یہ بتلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کون سا راستہ اختیار کرو گے، تم میرے بعد کون سا طریقہ اختیار کرو گے۔ ایک نبی بھی وہ ہے کہ جس کا باپ بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق، دادا بھی نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگے اولاد میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ جس کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، آگے چل کر اولاد کو بھی نبوت ملنے والی ہے، پورا گھرانہ نبوت کا ہے، گھر میں اللہ کی وحی کا نزول ہے، اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے وہاں تو آتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، لہذا ان کو تو فکر ہونی نہیں چاہیے کہ کچھ بھی اس بات کی کہ میرے بچے بگڑ جائیں گے۔ تو جس کے دادا نبی، باپ نبی، پردادا نبی، جس کے گھر میں اللہ کی وحی کا نزول، فرشتوں کی آمد، آگے نسل کے اندر نبوت چلنے والی، اس کو تو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی طرح کا احساس، کوئی سوچ ہونی نہیں چاہیے کہ میرے یہاں بھی شیطان پر مار سکتا ہے، یہاں بھی شیطان راستہ بھول سکتا ہے، میرے بچے بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس کے باوجود کہ نبیوں کا خاندان، اس کے باوجود کہ اللہ کی وحی وہاں اتر رہی ہے، اس کے باوجود رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، پھر بھی ایک فکر ستا رہی ہے۔ جاتے جاتے حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن نہیں، بے فکر نہیں، اپنی اولاد سے کہہ رہے کہ ماتا بدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے، کس طریقے پر چلو گے۔ جب ایک نبی جس کا ماحول بابرکت، جس کا ماحول نہایت پاکیزہ، جس کا گھر نبوت کا گھر، جس کے گھر میں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول، جہاں ہر وقت میں اللہ کے دین کی تعلیم، اللہ کے دین کی ہوائیں، جب ایسے ماحول میں رہنے والے کو، ایسے ماحول میں پڑھنے والے کو فکر ستا رہی ہے اپنی اولاد کی، تو وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ تاکہ میں دنیا سے اطمینان کے ساتھ چلا جاؤں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں مطمئن ہو جاؤں کہ تم کس راہ پر چلو گے، کون سا طریقہ اختیار کرو۔ اب ہمیں سوچنا ہے جب ایسے پاکیزہ اچھے ماحول والے اللہ کے نبی، ان کو بھی فکر ہو رہی ہے، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، تو آج ہمارا ماحول، آج ہمارا گھر، آج ہمارا محلہ، آج ہماری گلیاں، آج ہماری سوسائٹی اور آج کی دنیا میں طرح طرح کی اخلاقی بگاڑ کی چیزیں اور سامان، ایسے ماحول میں تو کیا ایک باپ کی، ایک گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے دن میں کسی بھی وقت میں، کسی بھی موقع میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو لے کر کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو کچھ نصیحتیں کرنی چاہیے، کچھ باتیں بتانی چاہیے اور ان کی فکر کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ بگاڑ سے، گندے ماحول سے بچ سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے آج کل ہر ایک اتنا بزی لائف ہے، اتنا مصروف ہے کہ فرصت نہیں دنیا کے جھمیلوں سے، جھنجھٹوں سے اس بات کی فکر کرنے کی اور اس کا اندیشہ کرنے کی کہ کل آنے والے وقت میں اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو ہماری اولاد، ہماری اپنی نسلیں
ان میں دین اور دین کی باتیں کیسے جاری رہیں، بڑی اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید میں ایسے واقعات کو نقل کیا گیا ہے کہ جنہوں نے، جن شخصیات نے، جن انسانوں نے، جن اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولاد کی فکر کی، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ خود لقمان نبی ہے یا نہیں، اختلاف۔ حضرت لقمان کے بارے میں کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن زیادہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت لقمان، ان کا ذکر قرآن میں ہے، بلکہ مستقل ان کے نام سے سورت ہے، سورہ لقمان۔ ان کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آگے تک بہت ساری یا بنیّا اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور یا بنیّ انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ یہ نصیحتیں فرمائی چونکہ باپ نے اپنے بیٹوں کو کچھ اچھی اچھی باتوں کی نصیحتیں فرمائے تو اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ یہاں پر بھی دو آیتیں ذکر کی گئی اور کچھ حدیثیں ہیں، ان کو آپ سن لیجیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اولاد کی صحیح تربیت اور تعلیم اور اس کو سنوارنے کی فکر ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بال بچوں کو، اس میں بیوی بھی آ گئی، بیٹی بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا، اہل و عیال میں اپنے گھر کے تمام وہ چھوٹے آ گئے جو ہماری زیر نگرانی ہے، کسی بھی ذمہ دار کی ذمہ داری میں پل بڑھ رہے ہیں، لہذا ان سب کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا۔ ایک فرق سمجھ لو، ایک تو حکم دینا، ایک ہے کہنا۔ کہنے میں حکم دینے میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں سے نماز کے لیے کہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ آرڈر کہنے میں اور کسی چیز کا بائی آرڈر ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہمارا آرڈر ہے، ہمارا حکم ہے، یعنی جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آرڈر کی خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی کوئی کرے گا تو بھگتنی پڑے گی، اسے کچھ سزا سہنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ حکم ہے۔ اسے اللہ نے فرما کے یوں ہی نہیں کہ کہہ رہی بیٹے نماز پڑھ کر نہیں، بابو جلدی کر، وضو کا کھاؤ، نماز کے لیے چل۔ یہ امر کا مطلب، یہ حکم کا مطلب۔ حکمن کہو، بائی آرڈر کہو اپنے بچوں گھر والوں کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تربیت۔ حالانکہ اس بچے پر جو 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ نماز اس کے اوپر فرض ہوگی جب یہ بالغ ہو جائے گا، 15 سال کی اس کی عمر ہو جائے گی، یہ بالغ ہونے کی کوئی دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اس لیے تاکہ آئندہ چل کر نماز کا یہ عادی بنے، ابھی سے باقاعدہ طریقے پر اسے نماز کی عادت ڈالی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اسے اس طرح کی عملی مشق کرائی جائے تاکہ آئندہ چل کر یہ نماز کا عادی بن جائے اور پھر نماز کی ناغہ نہ کرے۔ اور فرمایا تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، بس انہیں کہو نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جم جاؤ، خود اس کی پابندی کرو۔ ہم خود نماز کو نہ جائیں اور بچوں کو نماز کے لیے کہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ ایک آیت تو یہ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپے کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب
اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے وجود کو بچاؤ، اپنی زندگی کو بچاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی اہل و عیال کی فکر کرو، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں ایک اشکال اور بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں اس کا ایک جواب بھی یہاں عجیب پیرائے میں عجیب انداز میں اللہ پاک نے دے دیا ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بچوں کو سمجھاتے تو بہت ہے، کہتے بھی بہت ہے، پر کیا کرے، ایسا کچھ ماحول، ایسا کچھ وقت آ گیا کہ بچے مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، نماز کو جاتے ہی نہیں، بری باتوں سے رکتے ہی نہیں۔ یہ اشکال اور ایک لوگوں کے ذہن میں سوال اور اس طرح کی ایک بچنے کا راستہ لوگوں کی زبان پر یہ باتیں آتی ہیں، اس کے جواب موجود۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں خود کو اور اپنے بال بچوں کو تم آگ سے بچاؤ۔ کس کی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ سچی بتاؤ کہ آج اگر ہمارا اپنا ایک بچہ، ہمارا اپنا ایک لڑکا، ہماری اپنی اولاد اگر دنیا کی آگ میں کودنے لگے، دنیا کی آگ میں لاگ لگانے لگے، یا یہ کہ آگ کی لپٹیں اس کی طرف بڑھتی چلی جائیں اور وہ آگ کی زد میں آ جائے، کیسے بچائیں گے بھائی؟ ہم اپنے بیٹے سے کہہ بیٹے آگ میں مت کودنا، نہیں خودکشی مت کرنا، نہیں کہنا میں نا، ایک طرف بھاگ کر کے ہاتھ پڑھ کے چیز کے ایک طرف، بعد میں سمجھاتے بتاتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کیوں آگ میں کود رہا تھا۔ اور اللہ نہ کرے کہیں پر ایسا کوئی حادثہ کہ آگ لگ جائے تو آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر نہیں کرے گا، دیکھو بھئی آگ سے بچنا، یہ جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، بیٹے تم اس سے بچنا نہیں، آگ لگ چکی ہے، گھر میں جلدی جلدی ہاتھ پکڑو باہر ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دنیا کی آگ سے عملی طریقے پر بچاتے ہیں، ایمان والو یہ اعتراض نہ کرو اور یہ ڈھیل نہ برتو کہ بچوں کو سمجھایا تو تھا، اس نے مانا نہیں تھا۔ جب دنیا میں تم عملی طریقے پر بچاتے ہو تو پھر یہاں جہنم کی آگ سے بھی عملی طور پر بچانے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ حدیث کا ترجمہ سن لیجیے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زیر پرورش ہے جن کا نام ابو حفص عمر بن ابی سلمہ ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، آپ کی پاک بیوی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں تنہا ایک اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کنواری آپ کی بیوی تھی، اور باقی تمام آپ کی ازواج مطہرات ان میں سے کوئی ایک بھی کنواری نہیں تھی، چاہے تو کوئی بیوہ تھی یا کسی کی وہ طلاق شدہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ان عورتوں سے نکاح فرمایا۔ ایسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بیٹے تھے پہلے شوہر سے، حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیر پرورش تھے، یعنی آپ کی بیوی کے بیٹے تھے۔ وَكَانَتْ يَدِي تَبِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، یہ فرماتے ہیں کہ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رسول اللہ، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، تو آپ مجھے کھانے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بڑا طباخ ہوتا تھا، جس کو تخفہ کہتے ہیں، بڑا برتن، بڑی پلیٹ، تو میں اس بڑی پلیٹ کے ادھر ادھر کناروں پر ہاتھ گھماتا تھا، یعنی بڑا برتن ہے، سب لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں گوشت ہے، بوٹیاں ہیں، بریانی ہے، تو دوسرے کے سامنے سے بوٹی اٹھانا، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ کر کے کوئی چیز لے لینا، یعنی میں پورے برتن میں تلاش کر کے لقمہ اٹھاتا تھا، بچہ تھا۔ تو اللہ کے وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، یا غلام سم اللہ، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا کر،
فرمایا ساتھ ہی ساتھ وکل بھی یمین، اور دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھایا کر، دائیں ہاتھ سے کھایا کر۔ اور تیسری بات فرمائی وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہو اپنے سامنے سے کھایا کر، دوسرے کے سامنے سے لقمہ نہ اٹھایا کر۔ فرماتے فما زالت تلک نعمت عباد، اس کے بعد ہمیشہ میں اسی طرح کھاتا تھا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے مجھے ہدایت فرمائی تھی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوگی اس حدیث کو سن کر، کہ بچے کی معمولی معمولی کاموں میں شروع سے تربیت کرنی چاہیے اور اس کو دین کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ کھانے کے وقت اسے بتا دو، ہاتھ دھو کے کھایا کرتے ہیں، دسترخوان بچھایا کرتے ہیں، کوئی لقمہ ایسا ہاتھ سے گر جائے، لقمے سے گر جائے، اس کو اٹھا کے صاف کر لیا کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے کھایا کرتے ہیں۔ دیکھو اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں لے جاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی کھانے کی باتیں گھر میں ہم بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر تربیت رہنے والے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی کھانے کی باتیں آپ نے ان کو ارشاد فرمائی اور بتائی۔ اس سے پتا چلا کہ اولاد کی تربیت شروع سے عملی طریقے پر ہونی چاہیے، اسے کھانے کا طریقہ، اسے بیٹھنے کا طریقہ، اسے نہانے کا طریقہ، اسے کپڑے پہننے کا طریقہ، اسے لوگوں سے ملنے کا طریقہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو اگر شروع سے بتائی جائے، ہمارے گھر میں یہ ماحول بن جائے، جب کوئی بڑا ہے بیٹے اس کو سلام کرتے ہیں، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کوئی تمہیں سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی تمہیں کوئی چیز کھانے کی، پینے کی، رکھنے کی، برتنے کی تمہیں دے دے تو اس کے جواب میں جزاک اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی تمہیں اگر کافی دے دے تو اس سے کہو جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہیں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت اچھی تربیت شروع سے کر سکتے ہیں اور ان کو اسلامی ماحول میں، اسلامی ڈھانچے میں ہم چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ میں ڈھال سکتے ہیں، مگر اس کی طرف توجہ آج کے ماحول میں بہت کم ہو رہی ہے، جبکہ اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اسلامی ماحول میں بچوں کی تربیت کرنے کی۔ ساری دنیا کا گھر سے باہر نکلنے کے بعد سڑکیں ہو، بازار ہو، مارکیٹ ہو، ٹرینیں ہو، ہوائی جہاز ہو، کہیں اسکول ہو، کالج ہو، سینٹر ایجوکیشن سینٹر ہو، آپ کہیں پر بھی دنیا کے سینٹر پر، دنیا کے کسی چوراہے پر، دنیا کے کسی راستے پر، دنیا کے کسی ماحول میں جہاں بھی آپ جائیں گے، ہر جگہ آج کے انسان کو، آج کے نوجوان کو، آج کے بچوں اور بچیوں کو اخلاقی اعتبار سے ننگا کرنے کا پروگرام اور چل رہا ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، جگہ جگہ راستے میں زبان سے کچھ نہیں، ایک ایسا فیشن، لیٹسٹ فیشن دنیا کے سامنے ہے، اسے دیکھ دیکھ کر کے پوسٹر ہے، فوٹو ہے، میگزینیں ہیں، کتابیں ہیں، نیوز پیپرز ہیں، راستے میں چلتے چلاتے لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کا لباس ہے، ان کی اپنے ہیئر اسٹائل ہے، ان کے اپنے جوتے ہیں، ان کی اپنی چال ہے، یہ ساری چیزیں عملی طور پر دعوت دے رہی ہے اور دیکھا دیکھی آج کے لوگ، آج کے لڑکے، چاہے وہ مسلمان لڑکا ہو، چاہے کوئی بھی کسی طرح کا ہو، دیکھ دیکھ کر کے ان چیزوں میں اس رنگ کو اختیار کر رہا ہے، اس ڈنگ کو اختیار کر رہا ہے۔ اس گندے ماحول سے بچانے کے لیے ہمیں اور زیادہ فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر میں تھوڑا وقت ضرور روزمرہ کے معمولات اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے بتانے چاہیے۔ ہمارے گھر میں صبح سے لے کر شام تک صبح ناشتہ ہوتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کا کھانا ہوتا ہے، رات کو سونا ہوتا ہے، نہانا دھونا ہوتا ہے، یہ ضروری کام پیشاب کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے،
یہ جو روزمرہ کے گھر میں ہر کسی کو پیش آنے والے کام ہیں. اپنے بچوں کو دیکھو بیٹے، بیت الخلا میں جاتے ہیں تو پہلے بایاں قدم رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پہلے دانا قدم نکالتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں دائیں طرف سے پہنتے ہیں، دائیں سے شروع کرتے ہیں، نکالتے ہیں جوتا پہنے تو بھی دائیں طرف سے، دائیں پاؤں میں پہنا جاتا ہے، نکالے تو بائیں پاؤں سے نکالا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم چاہیں تو 5 منٹ کے اندر اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، بلکہ عملاً پریکٹیکل ان سے اپنے سامنے کروا سکتے ہیں. اگر فکر جاگ جائے اور شور بیدار ہو جائے تو سب کام بہت آسان ہے. ایک حدیث اور سن لیجیے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ عمرو بن شعیب کے دادا سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے رہا کرو. اپنے بچوں کو کب تک؟ جبکہ ان کی عمریں 7 برس کی ہو جائے. 7 برس کے جب بچے بچیاں ہو جائیں تو 7 سال کی عمر کے بچوں اور بچیوں کو ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں نماز کا حکم دے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے، سستی برتے، کوتاہی کرے، غفلت برتے، بچے کی، بچی کی، لڑکے کی عمر 10 سال کو پہنچ گئی، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو اب انہیں مار کر نماز پڑھواؤ. 10 سال کے بچے بچیوں کو مار کر پیٹ کر انہیں نماز پڑھواؤ جب 10 سال کے ہو جائے. اس کے بعد ایک بات آپ نے اور ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پاک دامنی کا نصاب دیا ہے، کیسا ایک تربیت کا کورس دیا ہے، کیسا ایک نظام دیا ہے، عفت کا، پاک دامنی کا، بچوں کی صحیح تربیت کا. ایسا نصاب دنیا کو کوئی فلاسفر، دنیا کو کوئی ریفارمر نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکے لڑکیاں 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ الگ. کیا مطلب؟ 10 سال کی بیٹی اپنے سگے باپ کے ساتھ ایک بستر میں نہ سوئے، ایک بستر میں نہ لیٹے. 10 سال کا لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اس کے بستر میں ایک ساتھ نہ لیٹے. 10 سال کی عمر کے سگے بھائی بہن، غیر کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، سگے بھائی بہن جب ان کی عمریں 10 سال کو ہو جائے تو دونوں ایک ساتھ ایک بستر پر نہ سوئے نہ لیتے. کیوں؟ لیکن 10 سال کی عمر جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک موڑ ہے. 10 سال کی عمر کے بعد کی آواز بھی بدلتی ہے، سوچ بھی بدلتی ہے، احساس بھی بدلتا ہے، جذبات بھی بدلتے ہیں، کیفیات بھی بدلتی ہے. اور میں مثال دے کر کے سمجھانا چاہوں گا کہ جب کہیں موڑ آتا ہے تو پہلے سے چوکنا رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر، روڈ کے اوپر جب کبھی کوئی زیادہ موڑ آتا ہے تو پہلے سے بورڈ لگا دیا جاتا ہے
آگے خطرناک موڑ ہے، تاکہ گاڑی چلانے والا جو بڑی تیز اسپیڈ کے ساتھ 100 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا ہے، وہ موڑ دیکھ کر کے آگے موڑ خطرناک ہے، اپنی گاڑی کو قابو میں کر لے، اس کی اسپیڈ کو سلو کر لے۔ اگر وہ یہاں اس موڑ کے اوپر ڈرائیور چوکنا نہیں ہوگا، اگر وہ ڈرائیور پہلے والی اسپیڈ اسی انداز میں اگر چلتا رہے گا، تو ایسے موڑ کے اوپر گاڑی کے پلٹنے کا، گاڑی کے نقصان ہونے کا، وہ ڈرائیور کے برباد ہونے اور مر جانے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک انسان کی زندگی میں 10 سال کی عمر میں ایک موڑ آتا ہے۔ اس بچے کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور اس کا باپ ہے، اس کے باپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اگر اس زندگی کے موڑ پر 10 سال کی عمر میں چوکنا نہیں ہوا، جیسے پہلے گاڑی چل رہی تھی، بھائی بہن آپس میں سویا کرتے تھے، بیٹی باپ ایک جگہ رہتے تھے، بیٹا ماں ایک جگہ رہتے تھے، اسی انداز میں اب بھی گاڑی چلتی رہی، تو خطرہ ہے زندگی کے گاڑی کے پلٹ جانے کا۔ اور نہ معلوم کہ کتنے معاشرے میں پلٹ چکی ہے، تو میں نہیں کہنا چاہتا اخبار کی دنیا، اور نہ معلوم کیسے کیسے آج کے تو میڈیا کے ذرائع ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ کہاں کہاں گاڑیاں پاکیزہ رشتے گندے ہو چکے ہیں، اور یہ پاکیزہ رشتوں کی چادریں بھی سچی ہو چکی۔ یہ پیغام دیا، یہ پاک دامنی کا نصاب دیا، یہ حیا عفت کا کورس دیا کس نے؟ مصلح اعظم پیغمبر اعظم نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا بتلانے والا؟ ہے کسی قوم کے پاس اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرنے کا کوئی قوم؟ جن کے پاس ہے، افسوس کہ وہی اپنے فوج کو، اپنے اس نصاب کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں ایک نظام دیا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، کس عمر میں کیا کرنا ہے۔ لیکن افسوس آج جن کے پاس اتنا بہترین نسخے موجود تھے، انہوں نے ان نسخوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ تو فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور الگ الگ کر دو ان کے درمیان ان کی خوابگاہیں، لیٹنے کی جگہ، آرام کی جگہ الگ الگ کر دی جائے۔ باہر کہہ یہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں اسی باب میں، اسی سلسلے میں 10-12 حدیثیں اور نقل کی گئی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی تعلق سے اہمیت دلائی، ذمہ داری دلائی، اور طریقہ بتلایا کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کا ماحول پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں، ہمارے بچوں کے اندر اے اللہ اسلامی اخلاق پیدا فرما، اسلامی اخلاق سے انہیں مزین فرما، ان کے اندر صالحیت اور نیکیاں پیدا فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحیح طریقے پر نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا جو بگاڑ ہے اخلاقی اعتبار سے اور ہمارے رہن سہن میں جو خرابیاں ہیں، اے اللہ ان تمام خرابیوں کو، اس بگاڑ کو دور فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، درستگی فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، جس کی بھی جو دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جو بڑوں کی ذمہ داری ہے،
اے اللہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں اسلام کو زندہ فرما، اسلام کو عام فرما، اسلامی تعلیمات کا بول بالا فرما۔ اے اللہ خطرناک ماحول سے، اخلاق کو برباد کرنے والے ماحول سے ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل و کرم سے بری باتوں سے بچا دے، برے کاموں سے بچا دے، بری راہوں سے بچا دے۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اچھی سوچ عطا فرما دے، اچھی فکر عطا فرما دے، گندی فکروں سے، گندے خیال سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔